بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جوانی کی عمر ہے۔ اس عمر میں انسان کے پاس جسمانی اعتبار سے قوت اور صلاحیت ہوتی ہے اور مقاصد کی تکمیل کے لیے جو اس کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کیپیسٹی اس کے پاس ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر میں علمی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے، بچوں میں تمیز نہیں ہوتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فائدہ کس میں نقصان کس میں ہے، ججمنٹ کی کیپیسٹی ان میں نہیں ہوتی ہے، تمیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی بچے کمزور ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کے اعتبار سے، ذمہ داریاں اٹھانے کے اعتبار سے صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے، نہ علم کے اعتبار سے اور نہ قوت اور عمل کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد میں اگر بڑھاپے کی عمر دیکھی جائے تو بڑھاپے میں انسان کا تجربہ تو بڑھ جاتا ہے، زندگی کا ایکسپیرینس اس کے پاس اچھا خاصا ہوتا ہے اور لوگوں میں فرق کرنا اس کو آ جاتا ہے، سردی گرمی بارش وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، گھر گرہستی کے تجربات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو عموماً ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے اب تجارت چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ایک بوڑھوں کا ایک سرکل بن جاتا ہے، دواؤں میں بیماریوں میں لگے رہتے ہیں، شوگر بی پی ہارٹ اور اسی طرح سے پھر ہڈیوں کے درد اور نہ جانے کی اتنی تکلیفیں، ٹھیک سے سننے نہیں آتا، ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، زیادہ بول نہیں سکتے، کھانے میں بھی پرہیز 50 قسم کے ہوتے ہیں۔ بڑھاپا انسان کو بزی کر دیتا ہے اپنی بیماریوں میں اور اپنی مجبوریوں میں، اس کا علم زبان تک محدود رہتا ہے لیکن وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پاتا ہے۔ تو ایک تو بچپن کی عمر ہے جس میں نہ علمی اعتبار سے قوت ہے نہ جسمانی اعتبار سے، اور ایک بڑھاپے کی عمر ہے جس کے اندر اگرچہ تجربہ ہے لیکن اس تجربے کا خود فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک عمر کی حد ایسی بھی آتی ہے کہ انسان کا علم بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کو اپنے پوتے نواسے بھی یاد نہیں رہتے، پہچاننے میں نہیں آتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک عمر ہے، اور جو انسان کی صلاحیتوں کا بالکل یعنی اونچا حصہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کا جسم بھی قوی ہوتا ہے اور عقل و فہم کے اعتبار سے بھی قوت اس کے پاس اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر ایک انسان کا اپنے مقصد کے لیے کوشش کرنا یہ اسے قیمتی بناتا ہے۔ یہ عمر ہمیشہ رہتی نہیں ہے،
جب اس عمر میں انسان ہوتا ہے تب تو لگتا ہے کہ ہمیشہ رہے گی، لیکن جیسے 42 سال ہو جاتے ہیں، 43 سال ہو جاتے ہیں، 40 وہ پار کر جاتا ہے، کسی دن آئینے میں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں بال سفید ہو رہے ہیں، پہلے جھٹکا لگتا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اور دھیرے دھیرے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ خود دیکھتا ہے، کبھی اس کو بیوی بتاتی ہے دیکھیے آپ کے یہاں بال سفید ہیں، کبھی دوست بتاتا ہے ہاں بوڑھے ہو رہے ہیں، تجربہ آ رہا ہے، بزرگی آ رہی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اس کا عادی ہوتا ہے، لیکن جسم اس کو بتانے لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو ڈر سا لگنے لگتا ہے، اب میری زندگی اوپر کی طرف نہیں، اب واپس پہاڑ سے اتران کی طرف ہے، اور دھیرے دھیرے زندگی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور آدمی ایک دن دواخانوں کے چکر کاٹتے کاٹتے اب اپنا رخ دواخانے کی بجائے قبرستان کی طرف کر لیتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی، دنیا سے نکل جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اور حیران پریشان سوچتے رہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پھر جوانی کی عمر میں آئیں، انٹرٹینمنٹ، موج مستی کے وسائل اس میں کھو جائیں، شادی کر کے دے دیں گھر والے ہماری، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جیتے رہیں یہاں تک کہ بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، ایجوکیشن، ان کا کھانا پینا، کپڑا اور عیدین اور یہ سب کچھ، پھر وہ بھی چلتا رہے یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائیں، پھر بچوں کے پیچھے اور دوڑیں، لڑکوں کے پیچھے دوڑیں کہ وہ بگڑے نہیں، اور لڑکیوں کے پیچھے دوڑیں کہ ان کا نکاح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اور زندگی آگے بڑھتی جائے، پھر اپنے مسائل میں گرفتار ہو جائے۔ کیا یہی روٹین ہے جو ہم کو فالو کرنا ہے؟ اور ہر آدمی یہی روٹین عموماً فالو کرتا ہے، بس وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کشتی جا رہی ہوتی ہے، اس کو معلوم نہیں کہاں جا رہی ہے، کیا کرنا ہے اس کو، وہ خود کیا کر رہا ہے۔ ہم زندگی کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں جیسے کوئی آدمی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو، ایک ٹرین آئی، گئی آئی، ڈبے گنتا رہا، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اس نے خود نے کیا کیا؟ اس کو اللہ نے اتنی ساری صلاحیتیں دی، اتنی بڑی عمر دی، 60 سال تو کم سے کم دیے۔ عموماً امت کی عمر حدیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم اس کے پار جائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ عمر اس کے لیے ہم کو دی ہے کہ بس ہم موت کا انتظار کرتے رہیں، یا زیادہ سے زیادہ کریں تو کھانے پینے موج مستی میں، یا پھر ذمہ داریوں میں گزارتے ہیں؟ ایک مسلمان، اور خاص طور سے وہ مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے توحید اور اتباع کی توفیق دی اور اس کا علم دیا اور سمجھایا سکھایا اس کو کہ صحیح واقعی زندگی میں کرنے کا کام کیا ہے۔ نہ جاننے والے کے بارے میں اتنا تعجب نہیں، جاننے کے باوجود ایک انسان اپنی زندگی کو ضائع کر دے، اس سے بڑھ کے کوئی اور انسان کے لیے حسرت کی، افسوس کی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کو سب سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ آج ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اچانک زندگی کے کئی سال گزر جاتے ہیں اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ 4 5 سال ایسے بالکل بلک میں نکل جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن دیکھیے، شروع ہوا اور ختم بھی ہو گئے، اتنے سال نکل گئے، اور آدمی دیکھتا رہ گیا کہ اتنا وقت گیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وقت گزارا کتنا سارا، کیا پڑھے، کیا سیکھے، اپنے بارے میں کیا اصلاح کی، گھر والوں کے لیے پہلے وقت نہیں ملتا تھا کا بہانہ تھا، کیا کیے کیا گھر میں، سوچنے کی چیز ہے۔ تو اس عمر میں آج بھی وقت ہمارے پاس سنبھلنے کا ہے۔ کل جب بڑھاپا آ جائے گا، چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ اور بڑھاپے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑھاپا انسان کو پچھتاوا ہی پچھتاوا دیتا ہے، ریگریٹس، کاش کہ میں یہ کرتا، کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ میں ایسا کرتا۔ انسان کا بڑھاپا عام طور سے اکیلا بیٹھا ہوا ہے برآمدے میں کرسی پر، اور چڑیا کوے دیکھ رہا ہے اور بس یہی سوچ رہا ہے، کاش کہ میں یہ سب چیزیں جو میرے گولز تھے جوانی میں نے سوچا تھا بہت کچھ میں کروں گا، سوچتا رہا اور زندگی گزرتی چلی گئی۔ بس اب موت کے کنارے کھڑا ہوں
کب موت آئے گی معلوم نہیں، کیا ہم وہ بوڑھا بننا چاہتے ہیں، ہم کو سوچنا ہے۔ تو تب جا کے افسوس کرنے سے اچھا ہے اب جا کر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری گاڑی کہاں جا رہی ہے، ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں میں سے ایک طبقے کا ذکر کیا جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ شرک عام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، ان کے پاس دین کا علم تھا، توحید والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، سارا سماج لیکن شرک میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، لوگ دشمن بن گئے، تو لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ غار میں جا کے اپنی حفاظت کے لیے پناہ انہوں نے لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ بیان کیا ہے جو ہم لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ نوجوانوں کو اپنے معاشرے میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا چل رہی ہم بھی ویسے بن جائیں، ماڈرن بن جائیں، پیسے کے پیچھے دوڑیں اور فیشن والے بن جائیں اور موج مستی کریں، سب جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں۔ نہیں، وہ جو نوجوان تھے غار میں کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ سماج میں دعوت دینے کے باوجود سماج نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کا دشمن ہو گیا۔ ان کی توحید کی دعوت لوگوں نے قبول نہیں کی اور سب کے سب ان کے دشمن بن گئے۔ وہ سماج کے ساتھ مل کے ویسے نہیں بن گئے جیسے سب لوگ ہم بھی بن جائیں، خام خواہ کیوں بھائی ہم لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، الگ کیوں ہوں، جیسے لوگ چل رہے چلو، زندگی انجوائے کرو، جوانی کی عمر ہے، کھاؤ پیو اور جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کرو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ ساتھ میں اس پورے معاشرے کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ انہوں نے ایک اعتبار سے ان لوگوں کو ترک کر کے ہجرت کی اور غار میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ پورا قصہ ہے، آپ پڑھیں گے تو تفصیلات اس میں آپ کو ملے گی۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں کا اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا اور کہا کہ انہم فتیۃ، فتح نوجوان کو کہتے ہیں جو پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اسی پر سے فتویٰ ہے جو پختگی کے لیے آتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے جنہیں جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر ایمان کی قوت ہو اور وہ اس ایمان کو بچائے رکھے، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین کی توفیق بھی اس کی شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو مزید بڑھاتا ہے، اس کی زندگی میں خیر اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اپنے ایمان کے بارے میں انسان لاپرواہ ہو جائے اور ایمان کی قدر نہ کریں تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی میں ہدایت کی بجائے گمراہی اپنی جڑیں پھیلانا شروع کرتی ہے۔ یا تو ہم ماحول کو بدلیں گے یا تو ماحول ہم کو بدلے گا، دو میں سے ایک ہوگا۔ یا تو ہم اپنے اطراف جو ماحول ہے بگڑا ہوا، یا تو ہم اس کو بدلیں گے یا پھر وہ ہم کو بدلے گا۔ اگر ہم اس کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ہم کو بدتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہم کو سوچنا ہے اور گھر پہ جا کے تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ کون کس کو بدل رہا ہے۔ سماج مجھ کو بدل رہا ہے یا میں سماج کو بدل رہا ہوں؟ میں سماج کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہوں یا سماج مجھ کو بدتر بنانے کی کوشش میں لگا ہے؟ اور اس کے لیے چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ وہی ہے کہ پچھلے سال سے لے کے آج تک میری زندگی میں کیا خیر آئی، میں نے کیا اچیو کیا، اور پچھلے 5 سالوں میں کہاں سے کہاں آیا، اور جس دن میں اہل حدیث ہوا تھا اس دن جو میرے جذبات تھے آج وہ ہیں یا نہیں ہیں، آج میرے دل کا کیا حال ہے، میں روٹین اہل حدیث ہوں یا واقعی بامقصد اہل حدیث ہوں۔ ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ نیا جب آدمی ہوتا ہے، قرآن و سنت کی طرف آیا، سلفی ہوا، اہل حدیث ہوا، سب نیا پورے روشنی، ایک الگ روشنی ہوتی ہو ایک دم، اور اس وقت میں ہر چیز میں مزہ آتا ہے، رفع الیدین کرنے میں بھی مزہ آتا ہے،
سینے پہ ہاتھ باندھا ہو، مزہ آتا ہے ایک دم، دعا اور یہ اور دروس اور نہ جانے کتنی توحید، اچھا یہ توحید ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بعد میں وہ روٹین بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو یہ ماننے لگتا ہے میں ہوں، اس کا اپنا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے۔ نئے نئے آنے والے اہل حدیث سے ان کو چلو ہم بہت پرانے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے، تو پھر اس کی زندگی میں وہ جو چیز آتی ہے وہ ایک بس ایسٹ بن کے رہ جاتی کہ ہاں ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک میڈل ہے، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن زندگی میں وہ اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے اندر کیا بنا ہے اس کی قیمت ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، ہاں یہ کہ انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے، صحیح سلامت دل لے کر آئے، ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، جو برے جذبات سے پاک ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دین اسلام کی محبت ہو، قرآن سے لگاؤ ہو، اللہ رب العالمین پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے خشیت ہو، اللہ سے ڈر ہو، خوف ہو، یہ ساری چیزیں اس دل میں اگر ہیں، تقوی والا دل ہے، با مقصد دل ہے، غور و فکر کرنے والا دل ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، پورے معاشرے کے بارے میں فکر کرنے والا دل ہے، تو یہ آدمی قیمتی ہے۔ نہیں تو بھیڑ بکری میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہانک کے اس کو لے جایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سید خاندان کا تھا، شیخ تھا، پٹھان تھا، تو کیا تھا، کوئی قیمت نہیں اللہ کے پاس۔ لہذا ہم اپنے آپ کو کتنے قیمتی بنا رہے ہیں یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ ہر انسان اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس میں پوٹینشیل رکھا ہے کہ بہت قیمتی بن سکتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور بھی گرا دیتا ہے، پیدا ہوتا ہے بغیر گناہ کے لیکن جاتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، عقل کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بڑے بڑے منصوبے بنا سکتا ہے اور بہت بڑی بڑی اچیومنٹس وہ پلان کر سکتا ہے، زندگی کے مقصد کے تعلق سے بہت کچھ کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، زندگی کو آرگنائز کر سکتا ہے، اور عملی اعتبار سے بھی بہت ساری صلاحیتیں دی، بھاگ دوڑ، کام کاج، سب کچھ کر سکتا ہو، لیکن پھر انسان جب ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے اور مقصد سے کم تر چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا ریٹ گر جاتا ہے، اس کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بے قیمت بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو پھر ہم نے اسفل سافلین میں گرا دیا، گھٹا دیا، نیچے پہنچا دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں کچھ باتیں جو یاد رکھنے کی ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہمارا اس وقت میں جمع ہونا اپنے آرام کو اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے، یہ اپنی ذات میں ایک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں۔ اور ایک اعتبار سے اس بات کی علامت ہے کہ واقعی ہم ابھی بھی راستے پر ہیں، ورنہ ہم بھی کہیں اور ہوتے۔ تو اندر ایک فکر ہے، یہی بات ہے کہ ہم آج جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جمائے رکھے، لیکن ہم غفلت کی دنیا میں ہیں۔ کب دیکھیے ڈرائیونگ کرتا ہے انسان، رات کا وقت ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ایک جھپکی اس کو آتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس ایک جھپکی میں بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی غفلت بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ تو دنیا میں چوکنا رہ کے جینا ہے، غفلت نہیں، غفلت سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو یاد رکھنا وہ یہ کہ جوانی کی عمر کی قدر کرنا۔ یہ ٹائم ہے جو باقی رہنے والا نہیں، لگتا رہے گا ہمیشہ لیکن نہیں رہتا ہے۔ یہ قوتیں کمزور ہوں گی، یہ صلاحیتیں زائل ہوں گی، وقت نکل جائے گا اور ارجنسی کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ والے کیسا ہوتا ہے، انسان فلاں گیا، فلاں گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ آئی سی یو میں ہے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بس آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ چائے پینے والے، اخبار پڑھنے والے، گپ شپ کرنے والے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور اب میں رہ گیا ہوں، معلوم نہیں میرا نمبر کب آئے گا۔
گویا کہ وہ بس سٹاپ پہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بس آئے گی اور اس کو بیٹھ کے جانا ہے، کب آئے گی معلوم نہیں۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد فکر کرنا افسوس کی چیز ہے، ابھی کر سکتے ہیں۔ اس عمر کی قدر کرنا، اس لیے بھی کہ اس عمر میں جو کچھ کیا ہے اس کا ایک اسپیشل سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ٹل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے رب کے آگے سے قیامت کے دن، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہو کہ عمر کس چیز میں فنا کی، کھپائی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ ان 5 سوالوں میں پہلے 2 سوالات کو دیکھ لیں۔ عمر کہاں خرچ کی؟ عمر میں جوانی انکلوڈڈ ہے، عمر میں ساری عمر جتنی بھی تھی 60 سال اگر کسی کو ملی تو کیا جوانی کے سال اس میں نہیں آتے ہیں؟ لیکن اگلا سوال کیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کس چیز میں کھپایا، عمر کس کام میں خرچ کی، جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں لگایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس جہاں وقت کی قدر ہے اور وقت کے متعلق سوال ہے، وہیں جوانی کی قوتوں کے بارے میں بھی سوال ہے۔ یہ خاص چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تو یہاں اگر نعمتوں کو آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں، نمبر 1 وقت، عمر کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2 جسمانی قوتیں، صلاحیتیں، عقل اور جسم کی قوت، یہ قوت نعمت ہے اللہ کی۔ اس کے بعد مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد علم، جو کہ ان ساری چیزوں کی اصل اور جڑ ہے جو ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو وقت، قوت یا جسمانی صلاحیت، صحت جس کو آپ کہیں ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں صحت مندی، وقت، صحت مندی، مال اور علم، یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو بطور نعمت دنیا میں ملتی ہیں۔ ان نعمتوں کو انسان کیسے استعمال کیا، قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، جس میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جوانی کا وقت کیسے گزار رہے ہیں، جوانی کا وقت ہمارا کیسے گزر رہا ہے، ہم کو خود دیکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7299، حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو پہلا کام یاد رکھنے کا نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کی قدر کریں، اور برف کے پگھلنے سے پہلے، آئس کریم کے بارے میں بھی آدمی جانتا ہے ایک قاعدہ جو عمر کے بارے میں نہیں جانتا ہے، کتنے افسوس کی چیز ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو آئس کریم کا قاعدہ جانتا ہے، ہم عمر کے بارے میں نہیں جانتے، اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ آئس کریم کا قانون کیا ہے؟ پگھل کے گرنے سے پہلے کھاؤ، پگھل کے گرنے سے پہلے۔ بچہ لے کے بیٹھا آئس کریم اور پگھل کے جا رہی ہے، کوئی بچہ آپ نے دیکھا ایسا؟ وہ نیچے سے ویسے جہاں سے بھی کھاتا ہے اس کو، کیوں؟ وہ تو کچھ گرنا نہیں چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پگھلنا رکتی نہیں ہے آئس کریم، وہ تو پگھل رہی ہے، اس کے پگھلنے سے پہلے اس کو کھانا ہے۔ تو آئس کریم کے بارے میں ایک 5 سال کا، بلکہ اس سے بھی چھوٹا بچہ جو جانتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز زندگی جو اس سے تیزی سے پگھل رہی ہے، اس کے بارے میں سمجھدار لوگ بھی لاپرواہ ہوں تو اس سے زیادہ کیا افسوس کی چیز ہو سکتی ہے۔ ہماری آئس کریم مسلسل پگھل رہی ہے، اس کے پگھلنے سے پہلے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اور زندگی ہے جو اس سے بہتر ہے، اور اس کا ملنا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے گزارا۔ یہ اگر ٹھیک گزارا ٹھیک ہے، پھر اس کا لائق ہے وہ جنت کے۔ اگر یہ ٹھیک سے نہیں گزارا، چھوٹی زندگی 40 50 60 سال کی، تو پھر وہ جنت کے لائق نہیں ہے، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اس زندگی میں ہم جنت کی ایلیجبلٹی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، ہمارا گول کیا ہے، جنت میں بسائے جانے لائق ہے کہ نہیں ہے، ایلیجبل ہے کہ نہیں جنت کے، ہم کو پروو کرنا ہے۔ کیسے؟ خالی باتوں سے نہیں، زندگی سے جی کے دکھانا ہے کہ میں جنت میں جانے لائق ہوں۔ یہ ہمارا امتحان ہے دنیا میں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کو قدر نہ ہو، احساس نہ ہو
زندگی میں حرکت پیدا ہوتی نہیں۔ ٹائم کے جانے کا ڈر انسان کو ہونا چاہیے کہ ٹائم گزر رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، یہ وقت نہیں رہے گا ہمیشہ، بڑھاپا آ رہا ہے، یہ احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جوانی کی عمر میں جو بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اور جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ صحیح عقیدہ اور منہج ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایسی عمر ہے جس میں آدمی مختلف افکار کو بہت آسانی سے قبول کر لیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ بڑھاپے میں کوئی آ کے کوئی بات، نیا پروگرام آپ ان کے سامنے رکھو، پورا اس کو دیکھتے ہیں، ہم بہت دیکھ چکے ہیں ایسا، وہ جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بوڑھے آدمی کی رائے جلدی بدلتی نہیں، بچے کی رائے تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کی رائے پہ چلتا ہے۔ لیکن جوان، اگرچہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے سوچنے کی، لیکن وہ بہت ولنریبل ہوتا ہے اور وہ باہر کے افکار کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے، اس کے اندر نئی وہ آئیڈیالوجیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس عمر میں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح عقیدہ سیکھیں، صحیح منہج معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے بچپن میں ہم کو گھر والوں نے سکھایا، ہو سکتا ہے نہیں بھی سکھایا۔ ان کو بلیم کرنے کی بجائے اب ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، موقع ہے، میں دیکھوں عقیدہ صحیح کیا ہے، منہج صحیح کیا ہے، تاکہ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو دنیا بھر کی خرافات میرے پاس آ رہی ہیں، میرا پاؤں نہ پھسلے۔ منہجی اعتبار سے آدمی مضبوط ہو، عقیدے میں مضبوط ہو، کیونکہ پوری ایک دنیا بھر کی ایک مشینری ہے جو ہم کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ کبھی انکار حدیث آئے گا، کبھی کرسچینٹی کی طرف سے کچھ شبہات آئیں گے، کبھی منکرین حدیث کی بجائے یعنی قادیانی کچھ لائیں گے، کبھی شیعہ کچھ لائیں گے، کبھی قبر پرستوں کی طرف سے کچھ آئے گا، کبھی ماڈرنسٹ کی طرف سے کچھ آئے گا، کبھی سائنسدانوں کی طرف سے کچھ ریسرچ آئے گی، وہ ہم کو کنفیوز کر سکتی ہے۔ اس عمر میں نوجوانوں کو عقیدے اور منہج کو سیکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہی نوجوانوں کے بارے میں کیا کہا جو اصحاب کہف ہیں، ان کے بارے میں کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان کا قصہ تم کو بتاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، بس ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب قوم میں وہ دعوت کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ کے طور پر پکار نہیں سکتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا کہا تو ہماری بات بہت ہی سنگین، بھیانک اور باطل بات ہوگی، شططا باطل ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنی بات پر کوئی مضبوط، صاف ستھری، قوی دلیل، کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اگر یہ شرک کا دعویٰ کر رہے ہیں تو شرک کی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ آپ دیکھیے کتنے سالڈ ان کے افکار ہیں کہ وہ اولاً تو ان کے پاس ایمان ہے، دوسرے یہ کہ وہ قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ رب کو پہچاننے والے لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں معبود کے طور پر بہت غلط بات ہو جائے گی، ہم کبھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ پھر چاہے پولیٹیشین ہم کو بلائے، ہاں اس عمر میں سیاست میں آدمی جا کے کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی خوش، مشرکین کو بھی خوش، درگاہوں پہ بھی جا رہا ہے، مندروں پہ بھی جا رہا ہے اور شرکیات کر رہا ہے۔ کیوں؟ قوم کا نیتا اس کو بننا ہے، قوم کا چہیتا اس کو بننا ہے، الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ اس عمر میں آدمی کے بہت سارے گولز ہوتے ہیں اور ان کی اچیو کرنے کے لیے
بعض اوقات آدمی اپنے دین اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان ایسے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ ہم بھی شرک کرنے لگ جاتے ہیں، خام خواہ کیوں ان سے دشمنی مولیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو دعوت دی اور قوم کے حال پر افسوس کیا۔ یہ ہونا چاہیے بھائی، لوگ جائیں گڑھے میں، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو اپنا کریئر بنا رہا ہوں، مجھے ہوا میں اڑنا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا دیکھو ہماری قوم کیسی ہے، یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتی ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ کچھ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود کے طور پر پکارے۔ وہ قوم کے حالات پر ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں، وہ قوم کے حالات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، شرک کر رہی ہے اللہ کے ساتھ میں، کچھ علم نہیں ان کے پاس، کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کے حال پہ افسوس کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان اور دین پر جمے ہوئے ہیں۔ نوجوان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دین سیکھے، اپنے عقیدے کو صحیح کرے، اس پر جمع رہے، اور لوگوں کو دعوت دینے والا ہو، اور لوگوں کی بگاڑ پر افسوس کرنے والا ہو۔ تو اپنے ایمان اور اپنے دین پر جمے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ کتنے نوجوان تو آپ دیکھیے، لڑکیاں ہماری بچیاں ہیں، کالج میں جا رہی ہیں، لڑکا کالج میں جا رہا ہے، لڑکی کا لڑکے پہ دل آ گیا، لڑکے کا لڑکی پہ دل آ گیا۔ اب لڑکی کیا کی؟ دیکھی وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، گھر میں تو کوئی تربیت ملی نہیں تھی، لیکن محبت اندھی ہوتی ہے، اندھا بنا دیتی ہے۔ اب دین کو بھی چھوڑ دیا اس کے لیے، اس کے ساتھ جا کے کورٹ میں میرج کیا، اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں؟ تم تمہارے دین پر رہنا، میں میرے دین پر رہوں گی۔ یا کبھی لڑکا بھی ایسا کرتا ہے، تم تمہارے دین پر رہنا، میری کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، قرآن کی آیت بھی معلوم اس کو، اور تم تمہارے دین پر رہنا، تم کرسچن ہی رہنا، میں مسلمان رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ بچہ کیا بنے گا پھر؟ بچہ ہونے کے بعد اب بچہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ چرچ میں بھی جا رہا، باپ کے ساتھ جمعہ کو بھی آ رہا، کیونکہ باپ جمعہ والا ہے، روزانہ تو وہ بھی نہیں پڑھتا نماز۔ کتنے گھر ایسے برباد ہو رہے ہیں، کتنی زندگیاں ایسی خراب ہو رہی ہیں۔ تو جوانی کی عمر میں دین چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب دین پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھا نہ ہو۔ آپ اگر معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ یہ بچیاں اس طرح سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ گھر چھوڑ کے بھاگ کے جا رہی ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو ایسے ہو رہے ہیں کہ لبرلز ہو رہے ہیں، ایک دم چلتا ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو تیرے دین پر میں میرے دین پر، آزادی ہے۔ فرینڈشپ بڑھتے 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 پیار محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پیار محبت بڑھ کے شادی تک چلے گیا، اور شادی کر لیا انہوں نے، ویسے جی رہے ہیں، یہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، زناکاری کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ کو گنتی، آپ کے سر کے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ دیکھیں گے نمبرز۔ کورٹ میں جا کے آپ پوچھ لیجئے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے اپنے علاقے میں کتنے کیسز ہوں گے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، خاموشی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور بعد میں معلوم پڑتا ہے۔ تو جوانی کی عمر میں یہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو ان نوجوانوں کو بچانا چاہیے، ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، یہ فکر ہونا اور اپنے دین کو بچائے رکھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 3، تفقہ اور علماء کی ماتحتی۔ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے، کیسے کریں حفاظت اس بگاڑ کے دور میں؟ دین کا گہرا علم حاصل کرنا اور علماء سے جڑے رہنا، سرسری علم نہیں، اوپری اوپری باتیں معلوم کر لیا بس۔ ہوتا کیا ہے، آدمی پہلے شرک اور بدعت میں پڑا ہوا تھا یا بے دین تھا، پھر کسی پروگرام میں آیا اور بات اچھی لگی، اہل حدیث ہو گیا، اب آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے واقعی بیسک سیکھے نہیں۔ اس کو پوچھیں گے ایمان کے ارکان کیا ہیں، نہیں معلوم، بتاؤ کتنے ایمان کے 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ 1 2 3 4 5 گنا سکتا ہے؟ سوچیں، ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے سال ہو گئے، اس کو کتنی ساری چیزیں معلوم نہیں۔ نماز کے باریک سجدے سہو کب کیا جائے گا معلوم نہیں، بہت ساری چیزیں اس کی دلیل معلوم نہیں، گہرا علم نہیں ہے۔
توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم اس کو ڈیفائن کرو، نہیں آتا. کچھ کو قسمیں کتنی ہیں معلوم نہیں، کسی کو اس کی دلیل معلوم نہیں، کسی کو اس کی تعریف معلوم نہیں. توحید کے معنی کیا ہے بعضوں کو یہ بھی معلوم نہیں. تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو آدمی سیکھ ہی نہیں پاتا ہے. وہ بس اپنا نام ادھر سے ادھر اس نے چینج کر دیا، آج سے میں سلفی ہوں، اور وہ سالوں سے جی رہا ہے، الحمدللہ ناؤ میں بیٹھ گیا میں، لیکن وہ جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. گنتی کی چیزیں اس کو معلوم پڑ گئی، لیکن گہرا علم اس کے پاس نہیں ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں. دیکھیے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو نیند میں سے اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے یاد ہے، سوتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے، سواری پر بیٹھتے ہیں رات دن اس کی کیا دعا ہے. اسی طرح سے التحیات کتنوں کا صحیح ہے، دعا قنوت کتنوں کو یاد ہے، جنازے کی نماز موبائل میں دیکھ کے پڑھتے یا بغیر دیکھے پڑھتے، کتنی ساری چیزیں ہیں. تو یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے. پھر کیا کریں گے، زندگی کا مقصد کیا ہمارا، کتنے لوگ وقت نکال پاتے، پھر کتنے لوگ ہیں جو واقعی علماء سے جڑے ہوئے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آیا، جائیداد کا مسئلہ آیا، بزنس کا مسئلہ آیا، حلال و حرام کا مسئلہ آیا، سونا چاندی کا اور تجارت کا مسئلہ کچھ بھی ہے، علماء سے اتصال کیا اس مسئلے میں شرعی حل کیا ہے. گھر کے مسائل آئے، اپنی ذاتی زندگی میں مسائل آئے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بیوی کا یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے میں صحیح کروں یا میں کیسے صحیح بنوں، ہمارا گھر والدین میں کیسے دین کی بات کی جائے. کتنے لوگ ہیں جو واقعی علماء سے جڑے رہتے اور رہنمائی لیتے رہتے، نہیں کتنے لوگ ہیں. تو جوانی کی عمر میں یہ بھی ضروری ہے کہ نوجوان دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے اور علماء کے ساتھ جڑا رہے. ایوب السختیانی کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ. ایک نوجوان اور نو مسلم کے لیے، عجمی کے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اہل سنت میں سے کسی عالم کے ساتھ جوڑ دے. اہل سنت میں سے، اہل بدعت میں سے نہیں، اہل سنت میں سے کسی عالم کے ساتھ اللہ اس کو جوڑ دے. یہ ایک نوجوان کی سعادت ہوتی ہے. تو علماء سے جڑے رہنا یہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں ایک خاموش دعوت چپ کے کیا چل رہی، علماء کو دنیا کے حالات معلوم ہی نہیں، وہ دھیان دیتے ہی نہیں ہیں، وہ مسجد کی امامت کر رہے، مدرسے میں پڑھا رہے، وہ اپنے ہی اس میں ہیں، دنیا میں کیا چل رہا، مسلمانوں پہ کیا حالات آ رہے، علماء کو کچھ معلوم نہیں ہے. علماء ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، علماء کچھ کام نہیں کر رہے، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. ایسا ماحول دنیا کا بنایا جا رہا ہے. یہ علماء خاص کر کے جو سعودی کے علماء ہیں، سب یہ جو ہیں اسکالرز نہیں ہیں، اسکالرز آف ڈالرز ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں لوگ. تو ایک ایسا دور ہے جس میں ایک تو مستقل سازش ہے علماء سے عوام کو توڑنے کی، تاکہ پروفیسر لوگ ان کا دماغ بنائیں، ریولوشن لانا ہے اپنے کو، ان کو سیاسی مسائل میں پھنسا کے ان کے ذریعے سے غلطیاں کرائیں. ایسی لابیز ہیں، ان کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، علماء سے کاٹنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ویریفیکیشن سینٹر کے پاس جائے گا ہی نہیں ہے. ہم جو کچھ اس کو بتائیں وہ علماء سے جا کے ویریفائی کرے گا، تو اس کو پہلے کیا کرو، علماء سے بدگمان کرو. گمراہی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر آدمی کچھ بھی جا کے الٹا کام کرتا ہے اور سالوں سال جیل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، زندگی خراب ہو جاتی ہے، کریئر خراب ہو جاتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، سب کی زندگی تباہ ہوتی ہے. تو نوجوانوں کو علماء سے جڑنا ضروری، تاکہ ان کو دین کے نام پہ اگر کچھ گمراہی پیش کی جا رہی ہے وہ علماء سے ویریفائی کر سکیں. دوسری بات یہ کہ میڈیا کی وجہ سے بھی آج یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. کیا ضرورت ہے عالم صاحب کو تکلیف دینے کی، گوگل پہ دیکھیں گے نا کیا ہے. تو شیخ گوگل سے پوچھنا یہ کیا کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے. کہ کچھ بھی آئے تو آدمی کیا کر رہا ہے، یوٹیوب تلاش کرتا ہے، کیا ہے، نکاح کے بعد پہلا دن، اس کے اوپر سرچ کرتا ہے. کہاں عالم سے پوچھ کے شرم کی باتیں پوچھنا، بیوی سے تعلق کیسا کرنا، دعا کون سی پڑھنا، کیا کرنا، یوٹیوب پہ ڈھونڈو. یوٹیوب پہ ڈھونڈا، اب کس کا ویڈیو ملا، شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، منکر حدیث کا ہے،
کس کا ہے ویڈیو؟ منہجی انحراف میں مبتلا شخص کا ہے، کس کا ہے؟ اور ضرورت کی جو وقت جو کام آئے اس کا بہت احسان مانتا آدمی. تو کسی کا ایک ویڈیو ایسا مل گیا، پھر وہ چاہے کتنا ہی گمراہ ہو، نہیں اس نے میری مصیبت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب کیا کرتا ہے ہمیشہ اس کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. پھر کوئی عالم بولتے ہیں کس کا سنتا تو؟ وہ بولتا میں ان کا سنتا. نہیں اچھے، وہ بولتا نہیں اچھے، بالکل گمراہ ہیں. تک آپ گمراہ ہوں گے. صحیح عالم کو ریجیکٹ کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ لیلا سے محبت اب دل میں بیٹھ گئی ہے. اب وہ کسی کو اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. کہ جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے خلاف تنقید برداشت نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی معتبر عالم بولے. آدمی کیا بولتا ہے؟ ان کو کیا سمجھتا ہے، کچھ بھی بولتے، حسد کرتے، جلتے، ان کا سنتے نہیں، فالوور ان کے کم اس لیے ایسا بول رہے ہیں. اور پھر صحیح علماء کی بات آدمی نہیں مانتا، اور پھر کچھ وقت کے بعد معلوم پڑتا جا کے کہ یہ آدمی گمراہ تھا. جب وہ ایسا بڑا بلنڈر کرتا کہ سب کے کان کھڑے ہو جاتے، کیا بول رہا ہے یہ، تب معلوم پڑتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایسا تھا، ہم نہیں پہچان پائے. آپ دیکھیے کتنے لوگ یاسر قاضی کو علامہ علامہ اور کیا نہیں بولتے رہے. یاسر قاضی نے کیا کہا؟ ڈارون کی تھیوری کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں کہ بندر سے انسان نہیں بنا، لیکن مختلف جانور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ڈارون کی جو تھیوری آف ایولیوشن ہے غلط نہیں ہے، اس کو غلط نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا دور ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو اس کو مان کے ہی چلنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ ایک دم لوگوں کے درمیان بیوقوف دکھائی دیں گے، کیونکہ سارے سائنٹسٹ اس کو مانتے ہیں. کون بولا آپ کو سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں اس کو؟ ایک بڑا طبقہ سائنٹسٹ کا جو نہیں مانتا آج بھی ڈارون کی تھیوری کو، بندر سے انسان بنا. لیکن یاسر قاضی نے دروازہ کھول دیا، ایک دروازہ کھول دیا کہ دیکھو یہ ایسا ہو سکتا ہے، چارلز ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. ہاں خالی آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں مانیں گے، باقی سب کے بارے میں مانیں گے، بول دیا. اور آگے بڑھ کے کیا کہا کہ قبر پہ جا کے کوئی آدمی قبر والے سے دعا کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. سوچیے، قبر پہ قبر والے کو کوئی آدمی پکار رہا ہے مدد کے لیے، اس کو شرک نہیں بول سکتے، اس کو حرام تو بول سکتے لیکن شرک نہیں بول سکتے. دیکھیے کہ انسان گمراہ، انسان اینڈ میں اس کے بعد کہیں نہ کہیں زوال کی حدیں پار کر دیتا ہو. پڑھا لکھا ہے، مدینہ سے فارغ ہے، آپ اس کی ڈگری دیکھیں گے یا اس کی حالت دیکھیں گے؟ خالی ڈگری سے کچھ ہوتا نہیں. اور علماء پہلے سے بول رہے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں. لہٰذا نوجوان کو صحیح علماء سے جڑے رہنا، جو معتبر علماء ہیں، جن کی زندگیاں چلی گئی، داڑیاں سفید ہو گئی ایک دم، اور ان کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اسٹیبل ہیں ایک دم، کبھی ایسے نہیں، وہ اسٹیبل ہے ایک دم، سالوں سال زندگیاں ان کی 50 سال گزر گئے، وہ بالکل مضبوط جمے ہوئے ہیں دین کے اوپر. ایسے علماء کی بات مانی جاتی جنہوں نے موسم دیکھے ہیں، جنہوں نے دنیا کو دیکھا ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کیا کریں، علماء سے جڑے رہیں. میڈیا کو اپنے لیے شیخ نہ بنائیں، میڈیا کو شیخ نہ بنائیں، اور دینی مجالس میں آئیں. جیسے آج ہم لوگ جمع ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں. جو بھی دینی مجالس ہوتی ہیں ان میں حاضر ہوں. ابھی کیا جانا بیٹھنا وہاں پہ، ٹاپک کیا ہے؟ توحید. کتنے بار سنا ہوں میں، نہیں آتا. نہیں، آنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک آنے کو قبول کر کے ہم کو جنت میں جانا نصیب کرے. تو یہ دینی مجالس میں آنا چاہیے. جو بھی علماء آئیں، کوئی علماء جوش میں بولے گا، کوئی ٹھنڈا بولے گا، کوئی کیسا بولے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم چٹپٹے ہو گئے بہت، کیونکہ یوٹیوب نے ہم کو چٹپٹا کر دیا ایک دم. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کان کی لذت چاہتے ہیں. نہیں، علم کی گہرائی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور علماء آپ دیکھیے جتنے بڑے علماء ہیں، شیخ بن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح فوزان، شیخ ربیع اور شیخ البانی وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء اس دور کے جو گزرے ہیں اور جو ہیں ابھی، آپ دیکھیں گے ان کی بات سیدھی سادی ہوتی ہے، لیکن ان کی باتوں میں رہنمائی ہے، گہرا علم ہے اس کے اندر، عقیدے کی اصلاح ہے اس کے اندر، منہج کی اصلاح اس کے اندر ہے. لیکن ہم لوگوں کا شوق کیا ہے، تھوڑا ایسا بولنا، رونا آ جائے ایک دم. بولے اپنے لوگوں کی بات سنتے رونا نہیں آتا ہے، لیکن فلاں کی سنتے ہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ایسا بولتا کہ رونا آتا ہے.
تو ایسے آدمی کو کہنا چاہیے اور رو، اپنے حال پہ رو اب، کہ تجھ کو معتبر علماء کی بات سے دل پر اثر نہیں ہوتا اور گمراہ لوگوں کی بات سے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ کہاں پہنچ گیا تو، کہاں پہنچ گیا تو؟ کیونکہ تیرے دل میں بگاڑ ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے بارش ہو رہی، زمین پہ ہو رہی، اگ رہا ہی نہیں کچھ، بارش اچھی نہیں ہے، یہی مطلب ہوا کہ نہیں، زمین اچھی نہیں ہے، زمین میں خرابی ہے، ورنہ بارش دیکھ یہاں وہاں برسی تو اگا نا، تیرے یہاں تیرے آنگن میں کیوں نہیں اگ رہا؟ کیونکہ یہ زمین تیری ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس میں طلب ہوتی تو پھر سادے پانی سے بھی اگتا، اس کے لیے تجھ کو پانی میں شکر نمک ملا کے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، سادہ پانی ہوئے گا، لیکن اس سے بھی اگتا ہے۔ تو علماء کی سادہ بات اگر تیرے دل میں طلب ہے، وہ سادہ بات بھی تجھ کو نفع پہنچائے گی، تیرے اندر طلب ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 4، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی غیرت کا اہتمام کریں اور دوسری قوموں کی نقالی نہ کریں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، زندگی کے لائف سٹائل میں۔ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کا جینے کا طریقہ، ہاں کیسے سٹائل میں چل رہا، کیسا سٹائل میں کار میں بیٹھ رہا، سگریٹ پی رہا، میک ڈونلڈس اور یہ ہاتھ میں کوکا کولا، یہ سب چیزیں دیکھ کے، اور گلے میں سونا پہن کے گھوم رہا، انگوٹھیاں اتنی اور گاگلز ایسے اور شوز نائکی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے نوجوان کیا ہو جاتے، مجھ کو بھی ایسا بننا ہے، ڈریم اس کا ہے کہ میں بھی ایسی لیوش زندگی جیوں، میں بھی ایسا، میرے پیچھے بھی کالج کی لڑکیاں دوڑیں آٹوگراف لینے کے لیے۔ یہ جو ہے مینٹالٹی نوجوانوں کی بنتی ہے۔ تو یہ زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ کم ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی بغیر شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن ہم کو ان کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے کہ وہ کیسے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیسے گاڑیوں میں چل رہے ہیں، کیسی زندگی نبھا رہے ہیں اور کیسے رہن سہن ان کا ہے۔ ہم کو سنت کے مطابق جینا چاہیے۔ ہم کو سنت کے مطابق، کیا داڑھی رکھیں گے تو بوڑھے دکھیں گے، بیوی بھی بولتی ہے تو آپ جب ریٹائر ہوں گے تب رکھو نا، اتنے جلدی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی داڑھی بھی کاٹ لیتا ہے، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے۔ سیدھے ہاتھ سے کتنے لوگ ہیں، بعض اوقات الٹے ہاتھ سے بھی کھا لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا، ہم ویسے ہی گزاریں گے، ایک ایک سنت کا اہتمام کریں گے، آپ کے احکام کو پورا کریں گے۔ سوتے وقت میں کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے سوچتے ہیں کہ دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے اور دعا پڑھ کے سونا چاہیے، کیسے بھی سو رہے ہیں، آندھے سو رہے ہیں، ہاں جا کے گھر میں ایک دم اچھا لگتا نہیں تھا، اچھی آتی بہت تھک گیا میں۔ شیطان سوتا ہے اس کا، الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے ہی پئیں گے لیکن نیچے سے کنیکٹر لگائیں گے اس میں، ہاں کہ سیدھے ہاتھ کی برکت بھی مل جائے، لیکن پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے۔ کیوں؟ گلاس خراب ہوتا ہے، مجھے دوسرے کو بھی دینا پڑتا نا، تو گلاس اگر جھوٹے ہاتھ سے ہم پکڑیں گے خراب ہو جاتا ہو، اس لیے کیا کر رہے ہیں، صاف ہاتھ سے پکڑ رہے ہو نیچے۔ اور منہ تو لگایا نا اس کو، تو نے پینے کی جگہ پہ ہی لگایا تو نے اس کو، منہ اس کا نہیں سوچا تو نے کہ منہ بھی نہیں لگاتا ایسا پیتا، لیکن منہ تو لگا رہا ہے اس کو اور بولتا ہے گلاس خراب ہوگا۔ گلاس خراب نہیں ہو رہا ہے، تیری زندگی خراب ہو رہی ہے۔ سنتوں کا اہتمام کرنا، جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پیر میں پہلے جوتا پہننا، ہم اگر نہیں کریں گے، ہماری اولاد، ہماری اگلی نسل دین کو چھوڑ دے گی۔ اولاد ہمارے عمل کو دیکھتی ہے، ہمارے لیکچر کو نہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ ہے، ہم زندگی میں اسلامی اقدار کو اپنا رہے ہیں، اسلامی ویلیوز کو، اسلامی طرز حیات کو ہم اپنا رہے ہیں، ہمارے گھر والے ویسے ہی کریں گے۔ اگر ہم دین پہ نہیں چل رہے ہیں، بیوی کو بول رہے ہیں، سنے گی وہ ہماری بات، پہلے خود سدھرو بولے گی وہ۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر پابندی ہے سنتوں کی، بیوی ڈرے گی۔ بیوی کو ڈرانے کے لیے ڈنڈا نہیں، پابندی یہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بیوی کو ڈرانے کے لیے اس پہ دبدبا جو ہوتا ہے وہ شوہر کے ڈسپلن کا ہوتا ہے، اس کے غصے کا نہیں۔ آپ کو بیوی کو سدھارنے کے لیے مارنا پیٹنا پڑے، یہ آپ کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ پابند ہو جائیں، اس کے اوپر ایک رعب ہمیشہ رہے گا کہ نہیں گھر پہ آ گئے، ان کو نہیں چلتا یہ، ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ کا رعب کب ہوگا؟ انسان کی ویلیو کب کم ہوتی ہے، انسان کا خوف کب کم ہوتا ہے؟ جب گھر والے دیکھتے ہیں یہ پابند نہیں ہے، تو پھر اس کا ڈر ہی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے
تو میں اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اثرات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. مجھ سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو میں اپنے گھر والوں میں اس کے اثرات دیکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہیبت کم ہو جاتی. پھر اس کی زندگی میں جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا، اس کی زندگی میں جب سنتیں چھوٹیں گی، گھر والوں پر اس کے اثرات ہوں گے کہ اس کا جو دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر میں دبدبا رہے، اتھارٹی رہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کی اتھارٹی کو باقی رکھیں اور دوسری قوموں کی نقاری نہیں کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہر چیز میں کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی اس کو کیسا کرتے تھے. اور واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈسپلن کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیے دنیا کا یہ میڈیا کا دور ہے، جو سب سے فیمس آدمی ہے اس کی زندگی کا کتنا حصہ ہمارے سامنے ہے. سوچیے، جو سب سے فیمس آدمی ہو، مان لیجیے بل گیٹس ہیں، مشہور ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں جو میڈیا میں ہمیشہ رہتے ہیں. کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی اور ہے. اس کی زندگی کا کتنا حصہ ہمارے سامنے کہ کیسا بیٹھتا، کیسا اٹھتا، کیسا کھاتا، کیسا پیتا، کیسا کیا کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پرانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہے کہ آپ کون سا کام کیسا کرتے تھے. اور اگر آدمی دیکھے واقعی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہی سب سے اچھا ہے جو آپ کرتے تھے. اتنا اچھا ہمارے پاس رہے کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، ان کا کتنا اچھا ہے نا، ویسا اپنے پاس بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. اسی لیے جو لوگ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہے جو ہم مس کر رہے تھے. آپ انٹرویوز دیکھیے نیو مسلمز کے، ان کو لگے گا کہ میں کیا کر رہا تھا، یہ جب دیکھا میں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ طریقہ کتنا اچھا ہے زندگی گزارنے کا، کتنا ڈسپلن ہے. تو سکون آزادی میں نہیں ہے، سکون پابندی میں ہے. انسان کی مزاج کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ آزادی سے بے چینی ہوتی ہے اس کو. دیکھیے کسی کو اگر بول دیا تیرے کو کوئی قانون نہیں، تو جو چاہے کر، گھبرا جائے گا وہ، کیونکہ ایک دم آدمی اتنا آزاد اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہو. اس کی مزاج میں نہیں ہے، اس کی مزاج میں پابندی ہے. اس لیے کوئی آدمی رستے پہ نہیں رہتا، گھر کی 4 دیواری بنا کے رہتا. بولے پوری دنیا تیری، مت بنا گھر. رہے گا ویسا؟ پوری دنیا تیری بھائی نہیں. اس کو عادت ہے، کنفائنڈ رہنے کی عادت ہے اس کو، اس کی مزاج میں ہی ہے. تو حدود میں رہنا اس کی مزاج میں ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے. تو دین کی پابندیوں میں جینا، سنتوں کی پابندی میں جینا، یہ اصل ہے. دوسری قوموں کی مشابہت نہیں کرنا. وہ لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن منا رہے ہیں، ہمارا بھی مسلمان منا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے جیسا کرتے ہیں ان کے حساب سے ہم لوگ بھی اب دعوت کا طریقہ ان کے جیسا کرنے لگ جائیں. دوسری قوموں کو نہیں دیکھنا. کرسچن لوگ جیسا دیتے ہیں دعوت، ہم بھی ویسا دیں گے، نہیں دیکھنا. ہم کو دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو دوسری قومیں، گمراہ لوگ جیسا کام کرتے، دیکھو وہ لوگ کیسا سوشل کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کریں گے. بعض اوقات ہمارے نوجوان اس میں بھی چلے جاتے ہیں. سوشل کام اچھا ہے، لیکن نمبر 2 ہے، نمبر 1 دعوت ہے. اس کو یاد رکھنا. اب یہ جو بھی حالات پیدا ہوئے، بعض لوگ اس کے اندر، ہمارے لوگ کروڑوں جمع کر کے تقسیم کیے غیر مسلموں میں. کیوں؟ بھائی چارہ بڑھے گا. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، کھلانا پلانا اچھی بات ہے. کتنے لوگ پوچھے علماء کا حال کیا ہے؟ مدارس میں جو لوگ پڑھا رہے ان کی تنخواہ ہوئی کہ نہیں ملی کہ نہیں ملی؟ کتنے لوگ سوچے؟ نہیں. کیوں؟ اس میں وہ گلیمر نہیں ہے. وہاں وہ گلیمر ہے، بسکٹ دے رہے، فوٹو آ رہا اس کا، یہ آ رہا سب. کتنے لوگ مدارس میں پڑھنے والے بچے جو چھوڑ کے چلے گئے، کیوں گیا بھائی؟ وہ کیا کر رہا؟ یا کوئی استاذ ہے مدرسے میں، ان کی تنخواہ ملی نہیں ان کو، یا مسجد کے امام ہے، مسجدیں بند پڑی ہوئی تھی، مسجدوں کے اندر جو لوگ تھے. کتنا لوگ سوچے؟ نہیں. جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. بعض جماعتیں، بعض تحریکیں، وہ لوگ لگ گئے اس کے اندر، ہمارے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. بولے آپ نے کیا دعوت 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 پروگرام، درس اور خطبے اور یہ کیا ہے؟ تھوڑا سوشل ورک کرنا پڑے گا ہم کو. یہ میدان چھوڑ کے اس میدان میں لگ گئے. دوسروں کو دیکھ کے ہم ان جیسے نہیں بنے.
ہم اپنے منہج کو پکڑ کے چلیں. یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا کام کیا ہے. سب سے بڑا کام اگر دعوت سے بڑھ کے کچھ ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو وہ کام دیتا. سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ ایک آدمی کو آپ نے کھانا دیا، پانی دیا، آپ نے اس کو کپڑے دیے، اچھا کام کیا آپ نے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس کو دین دیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم سب سے بہترین امت ہو. ایسا کہا اللہ نے کہ تم لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہو. سوچیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. کیا کرتے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس امت کا امتیازی کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ اصل ہے. اگر آپ کے ذریعے سے ایک انسان گمراہی سے نکل کے ہدایت پر آتا ہے، وہ قیامت کے دن زقوم کھانے سے بچے گا. جہنم میں وہ حمیم کھولتا ہوا پانی پینے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ بڑا کام کیا آپ نے اس کو. ایک وقت کا کھانا کھلا کے آپ نے اس کا ایک دن کا مسئلہ حل کیا. لیکن اگر اس کو ہدایت مل جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں زقوم اور حمیم کھانے پینے سے اس کو محفوظ کر دیا آپ نے. اصل یہ کام ہے. اس کے ساتھ اگر دوسرا ہو، نور علی نور، لیکن اس کو چھوڑ کے وہ دوسرا ہو نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں دعوت کے لیے اگر امت کو جمع کیا جائے کہ چلو دعوتی کام کرنا ہے، کچھ کورسز کریں گے، کچھ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے کریں گے اور اس کا یہ بجٹ ہے، جلدی جمع نہیں ہوگا. لیکن آپ بولو غریبوں میں بلینکٹ بانٹنا ہے اور اپنے کو ایک دم بسکٹس بانٹنے ہیں، کھانے کے پیکٹس بانٹنے ہیں، دیکھیے دن 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 سب جمع ہو جاتا ہے. فون کر کے لوگ بولیں گے ہمارے سے بھی لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بڑا دکھتا ہے، یہ چھوٹا دکھتا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی وہ قدر نہیں ہے جو دنیا کی قدر ہے. اور انسان کی بھوک پیاس کا مسئلہ ہمارے نزدیک اتنا بڑا ہے جتنا اس کی ہدایت سے محرومی اور بھوک کا وہ مسئلہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. دوسری قوموں کو، دوسری جماعتوں کو دیکھ کے ان کی طرح کام کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. کہ اپنے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، جو اپنا ہے وہ کرتے رہو چپ چاپ. اب دیکھیے سارے کام ہم کر سکتے. امت کے بہت مسائل ہیں. میڈیکل پرابلمس، کتنے لوگ پریشان ہیں. لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، لڑکوں کے نکاح نہیں ہو رہے، لڑکیاں نہیں مل رہی ان کو، جاب نہیں مل رہے ان کو. اور اسی طرح سے نوجوان قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کا مسئلہ. کتنے مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، جائیداد کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حل کرنے کا مسئلہ. کتنے نکاح ٹوٹ رہے، طلاق اور خلا ہو رہے ہیں، اس کا ایک مسئلہ. کتنے گھروں کے اندر بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا مسئلہ. کتنے بیمار ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں. کتنے نوجوان اور بڑے اور شادی شدہ ہوں یا بوڑھے ہوں مینٹلی ڈپریسڈ میں چلے گئے ہیں، کتنے مسائل ہیں. کوئی ایک جماعت ہے جو سارے مسائل پہ کام کر رہی؟ نہیں کر رہی. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بھی سارا کریں؟ کوئی سارا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہم وہ مرکزی کام پکڑیں جو باقی ساری چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دین نہیں تو پھر دنیا کا کام کر کے بھی فوٹو سیشن میں آئیں گے، اصل وہ کام نہیں بنے گا. اگر دینی مزاج ہے تو پھر کوئی بھی کام آدمی کرے گا وہ صحیح ہوگا. تو امت میں اخلاص پیدا کرنا، دینداری، آخرت کی فکر اور اللہ کا حکم پورا کرنا، یہ مزاج بنانا، یہ اصل ہے. اس کے ساتھ اگر دوسری چیزیں ہیں، ایجوکیشن، میڈیسن اور بھوک پیاس، روزگاری اپنی جگہ ہے، وہ اور اچھا ہے. لیکن یہ چھوڑ کے وہ نہیں کرنا، یہ چھوڑ کے وہ نہیں کرنا. دعوتی کام چھوڑ کے جس دن ہم دوسرے کام میں لگ جائیں گے وہ ہماری گمراہی کا پہلا دن ہوگا. یہ ہمارا مرکزی کام ہے، ہمارے مقاصد میں سے، اور اللہ نے مقصد ہم کو دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے دوسروں کی سملیرٹی اختیار کرے، ہماری بجائے دوسروں کی جیسا بننے کی کوشش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے ہم کس کی طرح بننا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے تھے، ہم کو وہ زندگی ویسے گزارنا ہے، کسی اور کو دیکھ کے نہیں. اسی طرح سے نمبر 5، عبادات کا اہتمام کریں. عبادات کا اہتمام کریں، نمازوں کا خاص اہتمام ہو. اسی طرح سے اور بھی دوسری عبادات ہیں، اذکار ہیں. تلاوت آخری بار کب کیے تھے ہم لوگ؟ رمضان میں، یا اس سے پہلے، یا عمرے کو گئے تھے تب، یا بچپن میں؟ کب کیے تھے؟ سوچنے کی چیز ہے. کتنوں کو عربی پڑھنا آتا قرآن؟
کتنوں کی تجوید صحیح ہے، کتنے روزانہ کم سے کم ایک پیج تو قرآن پڑھ لیتے یا نہیں پڑھتے؟ کون پڑھے گا؟ دوسرے لوگ پڑھیں گے. آج غیر مسلم پڑھ رہے ہیں غلطیاں نکالنے کے لیے اس میں، اور کتابیں بھی لکھ رہے ہیں قرآن میں 26 آیتیں نکال دینا چاہیے، یہاں تک نوبت آ جا رہی ہے. اور آج ہم لوگ قرآن کتنا آنے، قرآن کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا المیہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے ہم لڑنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایک بہت بڑا یعنی اچیومنٹ ہے. بغیر سمجھ کے بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا پڑھتے ہیں ہم روزانہ؟ اس لیے کہ نہیں پڑھتے ایسی حالت ہو گئی کہ اگر کوئی بولے ذرا نماز پڑھو تو بولے میرے کو قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا. یہ حالت ہماری اگر ہو جائے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے کہ ایک مسلمان نماز بھی تو جو پڑھا نہیں سکتا وہ پڑھتا کیسا؟ تیری تجوید صحیح نہیں ہے تو اکیلے میں تو الگ سے تجوید نہیں پڑھتا نا، تو وہی پڑھتا ہے تو سیکھا نہیں تو اب تک. عبادات، ذکر، تلاوت، دعائیں، اللہ سے دعا کرنا، تہجد اگر ہے اہتمام، کم سے کم فرائض تو ہو، تو عبادات کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اسی لیے قیامت کے دن جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جس کے بارے میں کہا کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کے تقویٰ میں پلی بڑھی ہو، اللہ کی عبادت میں. ایسا انسان جس نے اپنی جوانی گزارا ہو. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا، عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے وقت نکالیں، حسن المسلم لیں، دعائیں یاد کریں، ان کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں. بہت سارے ہمارے صرف فرائض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہی نہیں. کیوں؟ ان کو معاف ہے سب. دوسرے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں تم لوگ سنت ہی نہیں پڑھتے. تو ہم کیا بولتے ہیں ان کو؟ تمہاری فرض پہلے صحیح کرو. جواب دینے کو دے دیے ہم لوگ جواب، لیکن پھر ہماری فرض کتنی صحیح ہے؟ کتنا دھیان ہے ہمارا نماز میں؟ ہے ہمارا دھیان نماز میں؟ وہ بھی تو صحیح نہیں ہے. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض پڑھتے تھے؟ سنتیں بھی پڑھتے تھے. تو ہم کہاں پڑھ رہے ہیں سنت؟ اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن و حدیث پہ نہیں چلتے اور ہم لوگ چلتے. ہم کدھر چلتے؟ ہم تو خالی دعویٰ کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہے واقعی عمل؟ تو جو اعتراض کر رہا ہے اس کو چپ بٹھانے سے ہم صحیح نہیں ہو جاتے. ہم صحیح ہونے سے وہ اپنے آپ چپ بیٹھ جائے گا، اور نہیں بھی بیٹھا تو ہم کو کوئی مطلب اس سے نہیں ہے. ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے، عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم دعوت کا اہتمام کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ خاص اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور اس کو گھر سے شروع کرنا. بیوی کے ساتھ کبھی بیٹھ کے ہم بات کرتے دین کی. بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فیوچر کے پلانز ہوتے ہیں. بچے بڑے ہوں گے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، گڈو کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہاں چنٹو کو یہ بنانا ہے، پنٹو کو وہ بنانا ہے. ہماری باتیں یہ ہوتی ہیں. یا پھر بیوی کو اگر بات کرنی ہے آپ سے تو دیکھو جی اگلے مہینے میں اپنے کو یہ لینا ہے، ہاں فریج اپنا خراب ہو رہا ہے، کھڑکھڑ کر رہا ہے اپنا، یا اپنے کو یہ کولر لینا ہے، یا اپنے اے سی صحیح کرنا ہے. یہی باتیں ہماری ہیں. یا میری بہن کی شادی ہے، ہم لوگوں کو یہ دینا ہے اس کی شادی میں. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. لیکن شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کہے تمہارا عقیدہ ذرا بتاؤ، مجھ کو توحید کی کتنی قسمیں ہیں، مجھ کو بتاؤ فلاں چیز. ایک کام کرتے کتاب میں پڑھتا ہوں، تم سنو، تم پڑھو میں سنتا ہوں. بچوں کو جمع کیا، دین کی کوئی بات کریں گے، بیٹھو آؤ ادھر سنو، میں تم کو نوح علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہوں، میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ بتاتا ہوں. بتاؤ مجھ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کہاں ہے بتاؤ، فرشتوں کے بارے میں بتاؤ، کیا چیز ماننا چاہیے. کہاں کرتے ہم لوگ؟ باہر ہم لوگ ہوٹلوں میں ڈیبیٹ کریں گے، لیکن گھر کے اندر بغیر ڈیبیٹ کے لوگ ماننے کو تیار ہیں. لیکن ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. رشتہ داروں کو دعوت دینا، دوست احباب کو دعوت دینا. کم سے کم آدمی پروگرام میں جا رہا ہے، کیا جائے گا اس کا؟ اگر کسی دوست کو راستے میں ملا، چل ساتھ میں جائیں گے، اٹینڈ کریں گے ایک پروگرام. نہیں بولتا آدمی، خود بھی نہیں آتا، دوسروں کو بھی نہیں لاتا. کبھی خود آیا تو دوسروں کو نہیں لاتا. کیا جائے گا، کیا بگڑے گا اس کا اگر وہ لوگوں کو بتائے بھائی فلاں دن چلو پروگرام میں ہم کو اٹینڈ کرنا ہے.
پہنچو یاد سے، نہیں بول سکتا، بول سکتا۔ اگر وہ آیا اور اس کا دل اثر لیا، ہدایت ملی، خود بھی سدھرا، گھر والوں کو سدھارا، اس کا بچہ مدرسے میں اس کو ڈالا، بچہ مدرسے میں گیا، پڑھا، اچھا پڑھا، اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی گیا، وہاں پڑھا، آگے جا کے بڑا عالم بنا، دکتور بنا، اور جا کے پوری دنیا میں دعوت کا کام کیا، کسی ملک میں جا کے امریکہ میں دعوت دیا اور لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ اتنا بڑا اچیومنٹ کس کا ہے؟ آپ خالی اس کو فون کر کے بولے تھے آج پہنچنا، ہاں فلاں جگہ پروگرام ہے، بس آپ کے بولنے سے وہ آیا، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے، چین ریاکشن جس کو بولتے ہیں، وہ کہاں تک گیا آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات کہیں نہ کہیں کسی کو اثر کرتی ہے اور اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بولنا ہو، چپ نہیں بیٹھنا، زبان اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا، لوگوں کو ہدایت کی طرف، دین کی طرف بلانا۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ، میں اختصاراً بات کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے جیل میں ڈالے، جیل میں ڈال کے وہاں کیا کیے، 2 قیدی ساتھ میں تھے، انہوں نے کیا کیا، میرے چھوٹنے کے لیے کچھ راستہ ہے کہ بات کی ان سے؟ نہیں۔ وہاں جا کے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے دعوت ان کو دی، ان کو دعوت دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیوں، کئی رب اچھے کہ ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہے، قہار ہے۔ فوراً کو دعوت دینی شروع کی۔ مومن، آپ دیکھیے کوئی آدمی نیا پروجیکٹ لیتا، چین مارکیٹنگ والے کیسے تھے، کبھی بھی ملیں گے آپ کو، بیٹھیں گے آپ کے پاس، آ کے بیٹھیں گے، کیا کر رہے آپ، یہ کتنا کماتے آپ، تم کو ایک شارٹ کٹ بتاؤ، یہ لو، یہ اتنے ڈبے خریدو فلاں چیز کے، دوا کے، اس کو تم لو اور 2 آدمی لاؤ کسٹمر، تم کو اتنا ملے گا۔ کتنے لوگوں نے لگا بھی دیے۔ تو جو آدمی اس بزنس میں جاتا ہے، ہر آدمی کو کسٹمر بنا کے دیکھتا ہے، اس کو کیسے میں ذہن بناؤں۔ کتنے بزنس آئے گئے بھی ابھی، اس میں جو لوگ بھی پڑے تھے کیسا کرتے تھے، جو بھی ملا اس کو پوچھتے تھے ایک بزنس بتاؤ تم کو، کم وقت میں زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس کے دماغ میں ہمیشہ وہی رہتا ہے، جو بھی ملتا ہے اس کو بولے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دائی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ملا اس کو، بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں، اس کو دین کی دعوت دیں، جیسا بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس کا جان کھائے نہیں، اس کی کان کھائے نہیں اس کا، لیکن موٹی موٹی بات بول دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی بنا پر اس کو ہدایت دے دے۔ تو ہم کو لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ نمبر 7، گھر والوں کی ذمہ داری نبھانا، گھر والوں کی بھی ذمہ داری نبھانا، یہ نہیں کہ باہر ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور گھر والوں پر دھیان نہیں دے رہے۔ گھر والوں کا کھانا پینا، لباس، بچوں کی ضرورتیں، ان کے بارے میں خیال رکھنا، کیونکہ یہ بھی اپنی ذات میں ایک نیکی ہے۔ ماں باپ ہیں اگر، ان کا خیال رکھنا، بھائی بہن ہیں ان کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، حرام سے نہیں حلال سے، بہت لاوشلی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی جا رہا تھا، صحابہ نے کہا اس کی بھاگ دوڑ اگر اللہ کے راستے میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے کہا اگر وہ آدمی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مانگنے سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو نوجوان جو ہیں گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹائیں، یہ نہیں کہ والد صاحب جا کے بازار سے دم ہو کے بوری میں اٹھا کے سبزی ترکاری اور یہ سب لا رہے ہیں، اور یہ نوجوان گھر میں بیٹھا جو ہے موبائل پہ ٹک ٹاک بنا رہا اپنے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے، فائنینشلی بھی، اور ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ گھر کے لوگ سب کام کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، نہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یہ نہیں کہ بیوی جا کے بیٹھی ہوئی راستے کے اوپر، بچہ یعنی بس آئے گی لے کے جانے کے لیے اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے یہ، یعنی بے پردگی کے ساتھ بیوی کو باہر بھیج رہا ہے تو، اور تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھر کی جو ذمہ داری، اور اس کو تو لیکچر دے گا تو وہ سنے گی نہیں، ہم کو بہت معلوم ہے تم پردے کی باتیں ہم کو کرتے ہو، اور پھر بچے کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں باہر، وہ چلتا تم کو، تو ہم دعوت نہیں دے پاتے۔ کیوں نہیں دے پاتے؟ دیتے بھی نہیں،
کیونکہ معلوم ہے کام ہے بٹن دباؤں گا تو وہاں سے زیادہ آگ نکلے گی، کیونکہ میرے قصور اتنے ہیں، میری کمزوریاں اتنی ہیں کہ میرے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ یہ حال اگر ہمارا ہے تو کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم کو گھر میں اپنا معاملہ ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بولیں ذرا کچھ بات بولنی ہے تو لوگ آ جائیں، کیا بولنے والے ہیں، کیوں ہماری بات کی ویلیو ہو۔ تو ہماری بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے ہمارا ڈیڈیکیشن فیملی میں نہیں ہے، ہمارا معاملہ فیملی کے ساتھ ویسا نہیں ہے، تو پھر لوگ ہماری بات کی ویلیو نہیں رکھتے ہیں، خالی بولتے رہتے ہیں، یہ لیکچر کرتے ہیں، کرتے تو کچھ بھی نہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے، سب ہم لوگ ہی حمالی کرتے ہیں، یہ آتے ہیں بھاشن دینے کے لیے ہم لوگوں کو، تو کوئی ہماری بات کو سنے گا نہیں۔ جب ہم گھر کے کام کاج، اب نوجوان ہیں، باپ بوڑھا ہے، اوور ٹائم کر کے کما کے لا کے ڈال رہا ہے اس کو، اور یہ گھر میں باپ کو رہا عقیدہ صحیح کرو اپنا، عقیدہ صحیح نہیں ہے، باپ دادا کے دین پہ چل رہے، آپ نماز صحیح کرو اپنی، باپ اس سے کہے گا بیٹے تو اپنا جینے کا طریقہ صحیح کر، ہاں کھاتا پیتا ہے، تیرے کپڑے ماں دھوتی ہے، اور تیری کمائی کچھ بھی نہیں ہے، اور میں محنت کر کے لا کے ڈال رہا ہوں، اور تو اتنے مہنگے مہنگے موبائل اور اتنے مہنگے جینس پینٹ پہن رہا ہے، کبھی دیکھا ہے میں کتنی تکلیف سے لا رہا ہوں، گھر کے اس میں ہاتھ بٹانے کی بجائے تو ہم کو حمالی کروا رہا ہے اور ہم کو لیکچر بھی دیتا ہے، کیا نہیں کرنے آ سکتا، نہیں سنے گا۔ لیکن وہی نوجوان اگر گھر کی ذمہ داریاں ادا کرے، جب کمانے والا وہ بن جاتا ہے اور سب کا خیال رکھنے والا بنتا ہے، اس کی بات سب مانتے ہیں بغیر کسی ڈیبیٹ کے، ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا پڑتا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھر والوں کی تربیت کریں، خاص طور سے بچوں کی۔ بچے بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں، پڑھ رہا بچی پڑھ رہی، ابھی 10ویں ہے، ابھی 5ویں ہے، ابھی 8ویں ہے، کرتے 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 کالج ہے، کالج میں پھر ایک بورڈ ایگزامز ہیں، بچے اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ان کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی ہائٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے کندھوں کے، ہم ان کے کندھوں کو لگنے لگتے کبھی کبھی تو، اور پھر وہ ہم ان کو ڈانٹتے، اس وقت میں یہ معلوم پڑتا پرانا تو ذرا بچے کو سنبھالو، دیکھو وہاں کھڑے رہ کے سگریٹ پی رہا تھا میں دیکھا اس کو، نہیں میرا بچہ ایسا نہیں کرتا، یہ لو ویڈیو، موبائل کا زمانہ ہے، مجھ کو معلوم تھا تم نہیں مانو گے، اس لیے میں نے ویڈیو نکالا، آپ بولو، ہاں دیکھتا ہوں، سمجھاتا اس کو، جا کے بچے کو بولتا ہے کیوں نے ایسا کیا، میرا نام خراب کیا سب، اس میں ہاتھ اٹھاتا مارنے کے لیے، بچہ ہاتھ پکڑتا ہے، بچپن میں چل گیا ابھی نہیں چلے گا، آپ نے کوئی تربیت ہی نہیں دی اس کو، اس لیے وہ اتنا دور نکل جاتا ہے کہ پھر بعد میں جا کے آپ سختی کرتے اس پہ، اور بعد میں جا کے آپ تل تل کر کے اس کو تلتلاہٹ کے ساتھ بولتے ہیں، ابھی فائدہ نہیں ہے، ابھی یہ پودا نہیں ہے، اب وہ پیڑ بن گیا ہے، اب آپ اس کو چینج کرنے جائیں گے بہت مشکل ہے، اور آپ طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرو گے، آپ کمزور ہوتے جا رہے، وہ طاقتور ہوتے جا رہا، اب وہ پاورفل ہیں، وہ جم بھی جاتا، آپ اس سے باکسنگ کرنے کی سوچو بھی مت، وہ زیادہ طاقتور ہے آپ کے مقابلے میں، آپ کمزور ہو، آپ 4 بیماریوں کے مالک ہو، لیکن وہ ابھی ہیلدی ہے، اب وہ نہیں سنے گا۔ بچپن میں بولتے تھے، میں سنتا تھا، آپ مت بولو، سنبھال کے بولنا، اور ہاتھ تو اٹھانا نہیں، اور دوستوں کے سامنے کیے تو یاد رکھو، پھر میں بھی اٹھاؤں گا ہاتھ، بولنا نہیں، پھر ماں کو بولتا جا کے، ماں اس کو ڈانٹتی، لیکن باپ سن رہا ہے یہاں سے، اور اس کو معلوم ہے سنانے کے لیے بول رہا ہوں، ڈائریکٹ نہیں بول سکتا، یہ سب گھروں میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بچپن سے اس کو پیار محبت بھی دو گے، اس کے حالات دیکھو گے، اس کو پڑھاؤ گے، اس کو سکھاؤ گے، اس کو قریب کرو گے، تو وہ آپ سے جڑا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے اور آپ اس کو جھڑک دے رہے ہو، چل میں کام کر رہا ہوں ڈسٹرب مت کر مجھ کو، تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور بعد میں پھر آپ جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی کرے گا، میرے کو ڈسٹرب مت کرو ابھی، بار بار اپنی باتیں کر کے، جا کے چپ چاپ سو جاؤ بولے گا۔ بڑھاپے میں پھر اولاد بھی ویسے ہی کرتی جیسا بچپن میں ماں باپ اس کے ساتھ کیے تھے۔ بچوں کو قریب کیجیے، بچیوں کو قریب کیجیے، ان پہ دھیان دیجیے، ان کے اندر کیا چینجز آ رہے دیکھیے۔ ہم لوگ اتنا ان کے لیے کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس پہ دھیان دیجیے پہلے، کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور پھر اس کو دیکھیے۔ زیادہ کنگھی کرنے لگا تو سوچیے، بہت بار بار اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو رہا ہے لڑکا، اور ایسا کر کے مسکرا رہا اور ایسا کر کے مسکرا رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے، دھیان دو۔ ابھی بڑا ہو رہا ہے وہ، آواز اس کی بدل رہی ہے، تو دھیان دو اس کے اوپر۔ دیر سے آ رہا، دھیان دو، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، دھیان دو۔ موبائل پہ کیا چلتا اس کا دھیان دو، جاسوسی مت کرو لیکن دھیان دو۔ اگر نہیں تو بعد میں پچھتائیں گے، بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم خود بھی اچھی صحبت اپنائیں،
ہمارے جیسے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، ہم لوگ ویسے بنیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی، اچھی عادتیں زندگی میں آئیں گی۔ لیکن دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے گول سنیں گے، ویسے ہی بنیں گے، اتنے سال میں مجھ کو یہ کرنا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، دین کا نام و نشان نہیں۔ بلکہ فاسق اور فاجر بھی ہیں، میں جا رہا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ جا رہا گھومنے کے لیے، میں ہانگ کانگ جا رہا ہوں، میں دبئی جا رہا ہوں، اور ہم لوگ وہاں بہت انجوائے کرنے والے ہیں، پبز میں بھی ڈانس کریں گے، یہ بھی کریں گے، آؤٹنگ بھی کریں گے، اور سوئمنگ بھی کریں گے، بیچ پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بھی دل میں وہ باتیں پیدا، جیسا سنے گا آدمی ویسا بنے گا۔ صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھ رہا کہ میں دیکھو ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور گھر والوں کو لے کے جا رہا ہوں، بیوی بچے سب جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ دیکھو گھر میں ہم نے یہ شروع کیا، دیکھو یہ نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے، نصیحت کر رہا ہے اس کو، اگر اس میں بگاڑ دیکھ رہا ہے تو اس کو ٹوک رہا ہے، اس کو ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا اس کی، ایسی صحبت ہونی چاہیے، صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہ ایسا دور ہے جس میں اخلاق کے بگڑنے کے بہت چانسز ہیں، خاص کر کے نگاہوں کی حفاظت سے، خاص کر کے نگاہوں کی حفاظت سے، پاک دامنی۔ آج بہت ساری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، خاص کر کے سوشل نیٹ ورک کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، سوشل نیٹ ورک کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ ہاں فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائیں، آپ نے کسی نے مشورہ دیا آپ کو، دیکھو فیس بک بہت اچھا ہے، اس کے اوپر دین کی بات ڈال سکتے، ٹھیک ہے بنائیں آپ نے اکاؤنٹ، پھر آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آنا شروع ہوئے، لڑکے بھی آ رہے ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، فلانا ہاں جاپان کی لڑکی ہے، انڈونیشیا کی لڑکی ہے، امریکہ کی لڑکی ہے، وہ بھی آپ کو، آپ بھی اس کو ہاں ہاں کرتے کرتے سب فرینڈ لسٹ میں آ گئے، پھر اس کے پوسٹ آپ دیکھنا شروع کیے، وہ آپ کے پوسٹ دیکھ رہی، وہ آپ کو لائک کر رہی، آپ اس کو لائک کر رہے، دھیرے 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 بڑھتے 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 بات بہت دور نکل گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ کسی سے ہاں کالج کی فرینڈ نکلی، اچھا خاصا اپنی زندگی جی رہی تھی، آپ جی رہے تھے، شادی آپ کی بھی ہوئی اس کی بھی ہوئی، لیکن ارے ہائے ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو چالو ہو گیا ادھر سے، اور پھر آپ کون سے شہر میں ہو، میں یہ ہوں، میں فلاں آ رہا ہوں، میں بمبئی آ رہا ہوں، میں فلاں آ رہا ہوں، کلکتہ آ رہا ہوں، تو اچھا چلو چائے پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، چائے پیتے پیتے بعد بہت دور نکل گئی۔ یہ ماحول ہے، ہم لوگ ہر قسم کے آدمی کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے، ہر آدمی فون پہ ملاقات میں ایسا ایسا پاپ ہم سے ہو گیا، روزانہ کچھ نہ کچھ بات ہمارے سے ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں کہ بیوی یہ جب باتھ روم میں جا رہا ہے تو برابر اس کا پاسورڈ بھی دیکھ لی ہے، اور برابر کھول کے دیکھ رہی کہ اس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے، اور رو رہی، پھر میکے میں بول رہی دیکھو میں نے دیکھی، ان کے فوٹو دیکھی، ہاں سیکریٹری کے ساتھ میں ان کا کچھ چکر ہے، لیٹ لیٹ آتے ہیں، سیکریٹری فون کرتی ہے، غلطی سے مجھ کو فون کر دی، میسج آ گیا مجھ کو، میں نے اٹھا دی، ان کا فون میرے ہی ہاتھ میں تھا، بل پے کر رہی تھی یا میں امیزون سے آرڈر کر رہی تھی، اور اچانک اس کا میسج آیا کہ آج فلاں جگہ جانا ہے، اپنے کو جلدی پہنچو، پارٹی میں جانا ہے ہم لوگوں کو، میرے ساتھ تم ہی ہو، ہاں کپل کے طور پر ہم کو جانا ہے، اور پھر زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ بچوں کا کیا، ابھی بس شروعات ہوئی بس اس سے کہ ہائے ہائے، تو ہائے 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 ہو گیا معاملہ۔ اخلاق اپنے درست رکھنا، نگاہوں کی حفاظت۔ کتنے لوگ ہیں موبائل فون پہ فلمیں، بے حیائی، نہ جانے کتنی ساری چیزیں چالو رہتی ہیں۔ ایک نوجوان ایک صاحب نے کہا کہ دادا جان رات میں اٹھے پیشاب کے لیے، تو دیکھے صبح وہ اپنے پوتے سے پوچھے بیٹا کیا بات ہے، کیا عمل تمہارا ایسا ہے نیک عمل کہ رات میں نے دیکھا تمہارے بلینکٹ میں سے نور نکل رہا تھا۔ وہ نور کائے کا تھا؟ اندر وہ چادر کے اندر سے موبائل فون چالو کر کے اندھیرے میں ہاں وہ چیٹنگ کر رہا تھا، اس کے اندر براؤزنگ کر رہا تھا۔ یہ حال آ جائے کہ نوجوان آپ دیکھیے کتنے رات 2-3 بجے تک لگا ہوا ہے اس کے اوپر، فلمیں دیکھ رہا، یہ کر رہا، جان کو چین نہیں اس کے، لگا ہوا اس کے اندر، اور صبح خر فجر کی نماز غائب، اور اس کے اندر کتنی غلط حرکتیں آدمی کر رہا ہے۔ فرینڈ لسٹ میں کتنے ساری لڑکیاں ملیں گی، 50% سے زیادہ لڑکیاں ملیں گی۔ کیوں ایسا؟ دل کا چور ہے، کچھ گڑبڑ ہے،
اس کی چاہت ہے، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، اور جو نہیں شادی شدہ وہ بھی بہت ولنریبل ہے کہ دونوں بھی باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں پسند ہوں، تم فوٹو بھیجو، میرا فوٹو یہ ہے، اور باپ سے بات کریں گے نہیں کریں گے، لیکن زمانہ ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ دل اتنا زیادہ مانوس ہے کہ پھر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کی کہیں اور ہو گئی، اور دل دونوں کے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، بے حیائی سے، فحش سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ان کی جو کچھ وہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی، تو اللہ جانتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے خاص کر کے اس دور میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں۔ گھٹیا حرکتوں سے جو بھی لوگ کر رہے ہیں ہم کو نہیں کرنا ہے۔ نوبت بعض اوقات یہاں تک آ جاتی ہے کہ آدمی میوزک والے ویڈیو، جو عورتوں کے ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ اس کو آیا، کامیڈی کا ہے، علماء کو بھی بھیجتا، فون کر کے پوچھے کیا ہے، کیوں بھیجے؟ میں سوچا آپ لوگ بہت ٹینشن میں رہتے نا، تو کبھی کبھی اس طرح کی چیز آخرت یہ وہ امت کا فکر، ہاں تھوڑا سا آپ کو بھی انٹرٹینمنٹ ہو جائے۔ کم وقت میوزک ہے، اس میں عورت ہے، بے پردہ ہے، پورا اس کے دکھائی دے رہے جسم کی چیزیں، اور تو یہ ہم کو ویڈیو بھیجتا ہے، معلوم نہیں کتنوں کو بھیجا ہوگا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں کا یعنی سینس آف سن ختم ہونا، یہ زیادہ سینفل ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ ہمارے دلوں سے گناہ کا جو ہے احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا احساس نہیں ہے، اس لیے گناہ کا احساس یاد رہنا، میں غلط کام کر رہا ہوں۔ آج دیکھیے میوزک سننے والوں کا احساس نہیں ہے، کتنے میوزک سننے والے ہیں، احساس ہے؟ کتنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، بولے بہت دکھ کی کہانی ہے یہ، فلانی بیوہ ہے، اس کو لوگوں نے غریبوں کو نے اس کو کچھ لوگوں نے جا کے چندہ کر کے اس کو دیے، اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے، وہ بیوہ بھی آ کے برابر بول رہی ہے، اس کے اوپر بے پردہ بول رہی ہے۔ گناہ کا احساس کہ یہ میوزک ہے، یہ بے پردگی ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ تو گناہ سے زیادہ بھیانک چیز یہ ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا آدمی بھول جائے، اس کا احساس دلوں سے نکل جائے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں ان سب سے بچنے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اپنی زندگی کی قدر کریں، جوانی کی قدر کریں، مقصد کے لیے جئیں، اور جو برائیاں سماج میں چل رہی ہیں ان پر راضی نہ ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے نبوی منہج کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس کو یعنی درگزر کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بارے میں بھی سوچیں گے، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی جو نصیحتیں ہیں، باتیں ہیں، ہم کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحکمہ گائیڈنس اڑپی کی جانب سے، اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کی اڑپی کی جانب سے۔